بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا تمہیں بھی کبھی کسی نے وعدہ کیا تھا اور پھر بنا بتائے چھوڑ دیا؟ کیا تم نے بھی اپنی چاہت، اپنا وقت، اپنی پہچان کسی ایسے رشتے میں رکھ دی تھی جس نے آخر میں تمہیں ایسے توڑا کہ تم آج بھی خود کو سمیٹ نہیں پائی؟ کیا تم نے بھی کسی کو دل سے پکارا اور بدلے میں صرف خاموشی ملی؟ کیا تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے ہر بار اپنے آنسو چھپائے، ہر بار دل ٹوٹ کر بھی مسکرانا سیکھا؟ جب کسی نے پوچھا کیسی ہو تو صرف اتنا کہا، الحمدللہ۔ عورت جب ٹوٹتی ہے نا تو وہ آواز سے نہیں، خاموشی سے ٹوٹتی ہے۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب وہ ہنستے ہنستے اکیلی روتی چلی گئی۔ محبت دی، وفا کی، دل سے نبھایا اور بدلے میں کیا ملا؟ نظر انداز ہونا، بے رخی، یا صرف ایک دن خاموشی سے چھوڑ دیا جاتا؟ کیا تمہیں بھی اب لوگوں پر بھروسہ نہیں رہا؟ کیا تمہارے لیے بھی اللہ کافی ہو چکا ہے؟ وہ جو محبت کو عبادت سمجھ کر جیتی ہے، وہ صرف ایک سوال لے کر رب کے سامنے آتی ہے، یا اللہ، میں نے کیا غلط کیا؟ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو زندگی میں وہ محبت نہیں ملتی جس کا خواب انہوں نے برسوں پالا ہوتا ہے۔ سب رشتے موجود ہوتے ہیں مگر دل کا رشتہ کہیں کھو جاتا ہے۔ بولتے سب کے ساتھ ہیں مگر سنتی صرف خاموشی ہے۔ ان کی باتیں نہیں سنی جاتی، احساسات کو بے وقت سمجھا جاتا ہے۔ آخر کار وہ عورت خود کو بند کر لیتی ہے اپنے ہی اندر۔ جب کوئی ساتھ نہیں دیتا تو اللہ آگے بڑھتا ہے، جب سب چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تھام لیتا ہے۔ تم نے رات کو رو رو کر جو سجدے کیے، جو دل میں فریاد کی، جو آنکھوں سے لفظ نکالے بغیر دعا کے، وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کبھی کسی کی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ خاص کر ان عورتوں کی دعا جو سب کچھ دے کر بھی خالی ہاتھ رہ گئیں۔ کتنی بار تم نے یہ سوچا ہوگا، کاش کوئی ایسا ہو جو میری آنکھوں سے میرا دل پڑھ لے، کاش کوئی ہو جو مجھے لفظوں سے نہیں عمل سے چاہے، کاش مجھے بھی کوئی پیار سے پکارے۔ جب سب خواب ٹوٹے تو تم نے چپکے سے کہا، اللہ تو ہی کافی ہے۔ تو یاد رکھو، تم جتنی دنیا سے خالی ہوئی، اللہ اتنا ہی تمہیں اپنے قریب لاتا گیا۔ یہ دنیا تمہیں شاید نہ سمجھے، نہ تمہیں کوئی محبت دے، نہ عزت، نہ وہ مقام جو تم نے خوابوں میں سوچا ہو۔ تمہیں وہ لمحے یاد ہے نا جب کسی نے تمہیں سب کچھ کہہ کر چھوڑ دیا، یا وہ دن جب تم بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر تمہاری زبان سے کچھ نہ نکلا اور بس آنکھیں نم ہو گئیں؟ شاید لوگ آگے بڑھ گئے مگر تم آج بھی وہیں پر کھڑی ہو جہاں تمہیں صرف استعمال کیا گیا تھا، چاہا نہیں گیا تھا۔ عورت کا دل بہت نرم ہوتا ہے، اسے صرف عزت اور احساس چاہیے ہوتا ہے۔ وہ لاکھ مجبوریوں کے ساتھ بھی ساتھ نبھاتی ہے، بس بدلے میں تھوڑی سی محبت، تھوڑی سی توجہ مانگتی ہے۔ افسوس، کچھ عورتوں کو دنیا میں صرف ذمہ داری سمجھا گیا،
محبت نہیں، وہ عورت جو ہر دن خود کو سنبھالتی ہے، جو شوہر کے سخت لہجے کے نیچے اپنا نرم دل دفن کر چکی ہے، جو کبھی سسرال کی نظر میں اچھی نہ بن سکی، جو کبھی بچوں کے بیچ اپنی ذات کھو بیٹھی۔ کبھی تو تم نے یہ سوال ضرور کیا ہوگا، کیا میری زندگی میں بھی کوئی خوشی لکھی ہے؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک ملکہ اور صبر کی ملکہ۔ اگر کبھی تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو، تمہارا وہ شخص تمہارے حق میں نہیں، تمہاری آواز کوئی نہیں سنتا، تو ایک لمحے کو حضرت آسیہ کو یاد کرنا۔ فرعون جیسے ظالم، کافر، قاتل شخص کی بیوی تھیں اور دنیا انہیں ملکہ مصر کہتی تھی، لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت کا تاج تھا۔ فرعون نے ان پر ظلم کیا، ان کے جسم پر کوڑے برسائے، زمین پر لٹا کر پتھر رکھے، مگر وہ عورت نہ ٹوٹی، نہ پلٹی، نہ کمزور ہوئی، اور جب تکلیف آخری حد تک پہنچی تب بھی وہ صرف یہی کہہ رہی تھیں، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ یہ ایک عورت کی دعا تھی۔ قرآن نے اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ کچھ عورتیں جیت کر بھی ہار جاتی ہیں۔ ایسی بہت سی عورتیں ہیں جنہیں دنیا جیتنے والی سمجھتی ہے۔ جب سارے در بند ہو جائیں، جب ہر چہرہ جھوٹا لگے، جب دل کسی سے لگانے سے ڈرنے لگے، تو عورت آخر کار اپنے رب کی طرف پلٹتی ہے، کہتی ہے، بس تیرا ہونا کافی ہے میرے لیے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں عورت دنیا سے محروم ہو کر اللہ کے در پر اپنی امید رکھ دیتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ اپنی سب سے خوبصورت رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہو سکتا ہے؟ اللہ اسے وہاں ایسی محبت بھرا مقام دے گا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو دل چاہے گا، جس چیز کے لیے تم نے دنیا میں آنکھیں نم کی، اللہ تمہیں وہ وہاں عطا کرے گا، ایسے کہ تمہارے دل کو کبھی پھر خالی پن محسوس نہ ہو۔ جنت میں تمہیں ایسا ساتھ ملے گا جو تمہاری روح کی گہرائی تک تمہیں سمجھے گا، جو تمہاری دعاؤں کا جواب ہوگا۔ نہ آزمائش، نہ غلط فہمی، نہ جدائی، بس ایک محبت جو اللہ کی طرف سے ہوگی۔ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے، بس یہی کافی ہے۔ اور جنت کی سب سے بڑی نعمت نہ سونا، نہ موتی، نہ محل، بلکہ اللہ کا راضی ہونا۔ جب وہ کہے گا راضی ہو جاؤ کیونکہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، تب وہ سب آنسو، سب سجدے، سب دکھ محبت میں ڈھل جائیں گے۔ دنیا میں اگر کسی عورت کو سچی محبت نہ ملے، تنہائی، محرومی یا دل ٹوٹنے کا دکھ ملے، تو یہ اس کے لیے آزمائش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا کی محبت سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطابق جنت میں ہر انسان کو اس کے دل کی سب سے بڑی خواہش ملے گی۔ جنت میں کوئی تنہائی، دکھ یا محرومی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو جنت میں ایسے جوڑ دے گا جو اس کے لیے بہترین ہوگا، چاہے کوئی نیک شوہر ہو، یا اگر وہ غیر شادی شدہ یا دنیا میں محبت سے محروم رہی، تو اللہ اسے جنت میں
ایسا ساتھی عطا فرمائے گا جو اس کے دل کو سکون دے۔ سب سے بڑی بات، جنت میں اللہ کی محبت اور دیدار ملے گا جو دنیا کی کسی بھی محبت سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ یعنی دنیا کی ٹوٹی ہوئی امیدیں اور ادھورے خواب جنت میں پورے ہوں گے۔ اللہ وہاں ہر دل کو مکمل سکون، محبت اور خوشی عطا کرے گا۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔